وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ نے فرمایا آخری نبی ان کے درمیان ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ کو بھی ویسے ہی خالی ہاتھ ہم نے نہیں بھیج دیا کہ وہ راہ راست پر لانے کی دعوت دیں، آنے کی دعوت دیں، اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ تم نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم نے معجزات بھی دیے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جب یہ معجزہ لے کر آئے ہیں تو واقعتاً ہمارے درمیان یہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو انہیں نبی مان لینا چاہیے۔ بہت سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ 7ویں پارے کی آیت ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو پھر حقیقتاً اور واقعتاً وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور معجزہ دے رکھا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ کوئی مادرزاد نابینا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ والابرص، جسے برس کی بیماری لگی ہو، سفید داغ کی جسے بیماری ہو، عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جائے، مردہ ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ اور تھا کہ وہ اسے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی ایک شخص اپنے گھر سے کیا کھا کر آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام حرف بحرف الگ الگ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو۔ ایسی ایک شخص اپنے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے، کتنا مال جمع کر رکھا ہے، کتنی جائیداد جمع کر رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے بالبینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور ایک اور معجزہ تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی گود میں، ماں کی گود میں، بچپنے کی حالت میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا بچہ کوئی بولتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دے رکھا تھا کہ وہ گود میں لوگوں سے صاف صاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک لفظ لگایا، کہلا، ادھیڑ عمر۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گود میں بولتے ہوں گے، ہمارا بھی بچہ بولتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، بولتا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہلا، ادھیڑ عمر والا شخص جس طریقے پر صاف صاف باتیں کرتا ہے، اس کی بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، ایسی عیسیٰ علیہ السلام بچپنے کی حالت میں بالکل صاف صاف باتیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہمارے بچوں کی طرح کہ بولتے تو تھے لیکن کسی کو ان کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی، بالکل نہیں، صاف صاف باتیں۔ اور ایک دوسرا اشارہ یہ بھی بتایا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بولنے کی صلاحیت دی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ماں کی گود میں بچپنے میں بھی بولیں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی بولیں گے۔
بچپنے میں بولنا یہ معجزہ ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کوئی بچپنے میں نہیں بولتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں بول رہے ہیں. ادھیڑ عمر میں بولیں گے، اس کا معجزہ ہونا تو واقعتاً سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. معرف القرآن والا لکھتا ہے کہ 30 سے 35 سال کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا تھا. تو ابھی تو ادھیڑ عمر بھی نہیں تھی، جوان ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر گویا کہ بتا دیا کہ ادھیڑ عمر میں بولیں گے، یعنی پھر وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اپنی لمبی زندگی گزاریں گے، ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے، اس حالت میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے. گویا کہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا. اتنے معجزے کے باوجود ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہی نہیں، بلکہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینا ہے. 4000 کی فوج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اب ان کو صاف کر دینا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین سے باتیں کی، اپنی مدد کرنے والوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے باتیں کی، اور یہ طے کیا اور یہ کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کون ایسا شخص ہے جو میری جگہ پر شہید کر دیا جائے اور میرے ساتھ وہ جنت کے اندر رہے. ایک شخص تیار ہوا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا کپڑا دے دیا، اسے اپنی پگڑی دے دی، اور جیسے ہی ان کے کمرے سے وہ نکل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی شکل اور جسم و جثہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دیا. وہ نکل کر باہر آیا، لوگوں نے 4000 کی فوج نے اس شخص کو پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہم لوگوں نے تمام کر دیا. ایک دوسری روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا. تاریخ کے اندر اس کا نام تیطلانوس بتایا جاتا ہے. یہ اندر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ شخص واپس جب آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے چہرے کو اور جسم و جثہ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دیا. جب یہ نکلا دروازے کے باہر تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کر جا رہے ہیں. سارے لوگوں نے تلوار سے حملہ کیا اور اس شخص کو قتل کر دیا. قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو تم لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم لوگوں نے سولی دی ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندے ہی اٹھا لیا.
اب قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو ہمارا جو آدمی داخل ہوا تھا عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے یہ گیا کہاں؟ اور اگر ہم لوگوں نے غلطی سے اسی شخص کو قتل کر دیا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی کمرے کے اندر بند تھے، وہ کہاں گئے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، شبہے میں ڈال دیے گئے وہ لوگ کہ آخر قتل ہوا کیا، کس کا ہوا؟ اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تم لوگوں نے جسے چاہا تھا اسے قتل نہیں کیا، جسے تم لوگوں نے سولی دینے کا ارادہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے سولی نہیں دی، بلکہ تم لوگ کسی اور کو سولی دے دیے، کسی اور کو قتل کر دیے۔